باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہانس گلوبل ایونٹ مینجمنٹ اور گلوبل نیوز ٹی وی کی جانب سے آج کی اس بابرکت تقریب میں شریک ہونے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید. آج کی تقریب یہ ایک پاکیزہ محفل جو بحضور سرور کائنات منعقد کی جا رہی ہے، اس کا آغاز ہم خدائے بزرگ و برتر کے نام سے، اس کے کلام سے کرتے ہیں، اور میں اس وقت تلاوت کلام پاک کے لیے پکار رہا ہوں ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ہنس گلوبل ایونٹ مینجمنٹ متحدہ عرب امارات میں ایک طویل عرصے سے بہت سی تقریبات کا انعقاد کرتا رہا ہے. اب اسی کی جانب سے یہ نیوز چینل گلوبل نیوز کے نام سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی پہلی یہ بابرکت محفل سجائی گئی ہے. اس چینل کے ذریعے سے دنیا بھر کی خبریں اور اس کے علاوہ مختلف ادبی سرگرمیاں، سیاسی، سماجی اور مختلف نوعیت کی تقریبات کو کور کیا جائے گا، اور جدید ترین اطلاعات اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچائی جائیں گی. تو میں تقریب کے آغاز میں سب سے پہلے ہانس گلوبل ایونٹ مینجمنٹ اور گلوبل نیوز ٹی وی کے چیئرمین جناب میاں منیر ہانس صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو گلوبل نیوز ٹی وی کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جتنے بھی آج ہمارے معزز نعت خان ہیں اور دوسرے مہمان ہیں. ان میں جو سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب ہیں، محمد علی قادری صاحب ہیں، اور نازیہ امین محمد صاحبہ ہیں، سدرہ اشتیاق صاحبہ ہیں، شمائلہ رحمت علی صاحبہ ہیں، اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں ان میں شرافت شاہ صاحب اور ملک اسلم صاحب، ایت خان صاحبہ، عائشہ منیر، اور جتنے بھی اور سب دوست جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ گلوبل نیوز ٹی وی کو، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا مقصد جو ہے صرف یہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی میڈیا کا دور ہے، تو میں کیونکہ میڈیا سے بہت زیادہ ایک تعلق ہے کئی حوالوں سے، تو اسی وجہ سے میں نے دوستوں کی مشاورت سے سمجھا کہ ایک ٹی وی چینل کو بنایا جائے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستانی جہاں بھی دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر، اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، ان تک اپنی خبریں شیئر کرنے کے لیے. اس میں انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی ہر طرح کی نیوز بھی ملیں گی، اور پولیٹیکل پروگرام بھی ہوں گے، کلچرل پروگرام بھی ہوں گے، ادبی تقریبات بھی ہوں گے، سپورٹ کے پروگرام بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور مشاعرے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور اسی طرح جو
آج اس کا آغاز جس طرح ہم نے محفل نعت سے کیا ہے، انشاءاللہ ہر مہینے ایک جو محفل نعت ہم کروایا کریں گے گلوبل نیوز ٹی وی پر، جس سے ہمارے جو ناظرین وہ تاکہ اس بابرکت محفل کو بھی دیکھا کریں، اور ہمیشہ مختلف جو نعت خان ہے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں، ان کو ہم لائیں گے گلوبل نیوز ٹی وی پر تاکہ لوگ ان کو اس پلیٹ فارم سے بھی سن سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے اچھے نام جو بڑے پہلے سے ہی معروف ہیں، جس طرح نازیہ امین محمد صاحبہ نے کو 22 زبانوں میں مختلف وہ گاتی بھی رہی ہیں اور نعتیں بھی انہوں نے پڑھی رمضان شریف میں ان کی سنتا رہا ہوں۔ اسی طرح سدرہ اشتیاق صاحبہ پاکستان کی نعت میں ایک بڑا نام ہے، اور باقی بھی جتنے محمد علی قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ جتنی بھی محفل نعت یوں ہی میں خصوصاً ہوتی ہیں ان کا سہرا انہی کو ہی جاتا ہے زیادہ تر کا۔ اسی طرح شرافت شاہ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا باقاعدہ تعارف جو ہے ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب سب کا کروائیں گے۔ آیت خان نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، اور جتنے بھی باقی لوگ ہیں میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس بابرکت محفل سے آج گلوبل نیوز ٹی وی کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملک صاحب۔ میاں منیر ہانس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آج جس چینل کا گلوبل نیوز ٹی وی کا آغاز ہوا ہے آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل سے، وہ کس طرح سے مستقبل میں آنے والے دنوں میں اپنی کارکردگی لے کر اپنے سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچے گا، اور اس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک کامیاب چینل کے طور پر اس میڈیا کی دنیا میں اپنی جگہ بنائے گا۔ اب ہم اپنی محفل کی جانب آتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر اکرم شہزاد ان کی اجازت سے، کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے۔ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کے نبی کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات میں جہاں عبادات کا ذکر ہے، وہیں معاملات کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ عبادات کا تعلق فرد کا اپنے رب سے ہے، اپنے پروردگار سے ہے، جس کا وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ معاملات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ حکم ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس سے مجھے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز قائم مسجد سے باہر کی جاتی ہے۔ یعنی ہم اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں اس حسن اخلاق، ایفائے عہد، امانت داری اور دیانت داری کو اپنائیں اور اپنی زندگی کا اصول بنائیں کہ جس کی تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان راستوں کو اپنائیں کہ جس کا تعین ہمارے پیارے نبی نے کیا، کہ جو ہمارے دین کی تعلیمات کی اساس ہیں۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں مجھے یقین ہے کہ بہت خوبصورت نعتیں بھی سننے کو ملیں گی اور خوبصورت گفتگو بھی آپ سے کی جائے گی، جس سے یقیناً آپ استفادہ کریں گے، اور یہ خوبصورت اور یادگار تقریب کے طور پر بہت عرصے تک آپ کے دل و دماغ کو تر و تازہ رکھے گی۔ تو میں تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے اب زحمت دے رہا ہوں ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب کو کہ وہ مائک سنبھالیں اور آج کی نقابت کا فریضہ انجام دیں۔ جناب ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام سامعین کو اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اور گلوبل نیوز کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس ذکر کی محفل کی بدولت 4 چاند لگا اور کامیابیوں کی
तमाम मनाजिल तय करने में आसानियां पैदा फरमा दे और तुर्रा इम्तियाज अता करे कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में जिस मोहब्बत से हिस्सा ले रहा है, अल्लाह ताला अपनी शायान शान से और इज्जत व आबरू अता फरमाए। महफिल नात शरीफ का आगाज करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, महफिल नात शरीफ में हमारे आज के मौजूदा दौर के मारूफ नात खां हजरात शिरकत फरमा रहे हैं। नात इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हारा रब अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी भेजो। और दरूद और सलाम वो चीज़ है कि जिसके बगैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती, कोई नमाज मुकम्मल नहीं है। और नात शरीफ वो इबादत है कि जिससे ईमान में ताजगी और रूह में ईमान की हिलावत पैदा होती है। उठी जिधर निगाह रिसालत माब की, जर्रों को आबताब मिली आफताब की। अजमल तरीन हुस्न है अकमल तरीन वस्त, क्या बात है जनाब रिसालत माब की। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इश्तियाक साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं आज की इस महफिल मुबारक के हवाले से। जनाब इश्तियाक अहमद हमदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ मियाँ मुनीर आन साहब का कि आपने आज मुझे मौका दिया। इतनी बाबरकत जो महफिल होने जा रही है, मैं भी किसी न किसी तरह इसका हिस्सा हूँ। तो यकीनन जैसे मलक साहब ने अभी फरमाया कि खुदा करे कि हमारे ऐसे मुंह में ज़बान ना हो कि ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो। तो बेशक नात जो है और ज़िक्र मुस्तफ़ा है, अल्लाह ताला ने जो कायनात के जो रब्बुल आलमीन है, तो उनके बाद अगर कोई हस्ती है वो रब्बुल रहमतुल आलमीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और लाखों दरूद और सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी जो मुझे जो ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी भी हुई इस ग्लोबल न्यूज़ टीवी का सुन के, और इसकी बात कि इसका जो इब्तदा है वही अल्लाह तबारक ताला और उनकी सबसे दिल अजीज़ जो हस्ती है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं जो लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग जहाँ मौजूद हैं और जो लोग लाइव हमें बाद में देखेंगे या अभी देख रहे हैं, तो मैं सबका जो है मैं कहता हूँ हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें इस तरह की एक महफिल का आज कोरोना के इन हालात में जब लोग महदूद हो चुके हैं और लोग घरों तक महदूद हैं, लोग मस्जिदों में भी जाने से महदूद हैं और ऐसी महफिल एक बरकत महफिल से आगाज़ हो रहा है। तो मैं दो चीज़ें ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ग्लोबल न्यूज़ टीवी ये जो इनिशिएटिव लिया है मियाँ साहब ने, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और यकीनन इस वक्त कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया है। कोरोना वायरस के ज़रिए आज ज़िंदगी में हम बहुत कुछ देखने, समझने और सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन मिडल ईस्ट के जो लोगों ने, जो हमारे ख़ासकर पाकिस्तानियों ने जो सफ़र किया है और अभी तक वो कर रहे हैं, और मीडिया पे उनकी जो दिखाया जा रहा है, उनको जो उनकी बात पहुंचाई जा रही है, वो ना होने के बराबर है। तो मिडल ईस्ट से एक ऐसे चैनल का आगाज़
جو ماشاءاللہ میاں صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور یہ میڈیا کے اندر آج آپ کو یہ جو چینل بنے ہیں، مختلف چینل ہیں، ان چینلز کے اندر آپ نے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کی کوئی ارننگ نہیں ہوتی، لیکن اس کی ارننگ صرف اگر ہوگی تو خدائے بزرگ برتر کی طرف سے ہوگی، انہی کی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا اور اس کو آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اور خاص کر جو کرونا کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ محدود ہو چکے ہیں، بہت کچھ سوچنے اور دیکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں، تو میری یہاں رشیا میں ابھی تو ہمارا لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، تو لوگوں سے بات ہوتی تھی، میں ان سے پوچھتا تھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے عزیزوں سے ملنے جائیں گے، اپنے دوستوں سے ملنے جائیں گے، کہیں کافی پئیں گے، چائے پئیں گے، ان سے بات کریں گے، ان عزیزوں سے جن سے ہم 10 سال 15 سال سے نہیں ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دکھا دیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نظام چل سکتا ہے، انسان جتنی ترقی کر لے، سائنس ترقی کر لے، اگر نظام جو رہے گا وہ واحد نظام کائنات رہے گا، تو میں زیادہ عائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ میں دلی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے مکمل تعاون کا میاں صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ہمدانی صاحب، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ اشتیاق ہمدانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور شعور و فکر کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ایک امتی کو سوچنا یہ بہت بڑی عبادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ کوئی بھی صورتحال ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور خصوصاً اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے بارے میں اسپیشلی طور پر سوچنا، اس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، یہ ایمان میں سے ہے چیز۔ محترم سامعین، ہمارے پاس بڑے خوشگلو ناخواں حضرات اور بچیاں موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ ابھی میں لاہور سے شمائلہ رحمت ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شیر کے ساتھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محترمہ شمائلہ رحمت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل نیوز ٹی وی کو میری طرف سے کے دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نعت رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی،
درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بھولانا یا رسول اللہ، ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ، ہم کو بھولانا یا رسول اللہ، ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ، ہم کو بھولانا یا رسول اللہ، ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان میں دو بنیادی چیزیں رکھی، ایک انسان میں نفس ہے اور دوسری روح ہے۔ روح جو ہے یہ عالم ملکوت کی رہنے والی، اور انسان کے نفس کا تعلق اس کائنات سے ہے، زمین سے ہے، اور اس کی خواہشات کا معاملات بھی زمین کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جتنی خواہشات نفسانی ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں زمین کی یا ہماری اس دنیا کی، اس کا تعلق نفس سے ہے براہ راست۔ انسان کی کوشش رہتی ہے کہ یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو درست طریقے سے کرتا ہے تو یہ عبادت میں شامل ہوتا ہے، اور اگر اس کو ناجائز کرتا ہے تو وہ پھر عبادت میں شامل نہیں ہوتی، وہ پھر دوسرا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان میں روح ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، یعنی کہ وہ عالم کہ جہاں فرشتے رہتے ہیں، روح بھی وہاں کی رہنے والی۔ روح کی کیفیت اور نفس کی کیفیت یوں سمجھیں کہ اگر انسان کا نفس انسان کی پوری شخصیت پر غالب آ جائے، خواہشات غالب آ جائیں، تو انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس نہ رہے، ساری وہی حاصل کرے۔ اور جب انسان کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر تصرف جو ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے، اور پھر انسان جب روح کا غلبہ ہوتا ہے تو روح تو پھر اپنے علاقے کی بات کرتی ہے، ملکوت کی بات کرتی ہے، اور روح کی غذا ذکر الہی، ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال روح کی غذا بن جاتے ہیں، اور جتنی یہ طاقتور ہوگی انسان کے جسم میں اتنی ہی نورانیت زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جیسی محفل میں لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اس کے عادات، رنگ و روپ، بات چیت کا طریقہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور اگر انسان میں روح کا غلبہ ہو تو پھر وہ نورانیت کی باتیں کرتا ہے، انسانیت کی باتیں کرتا ہے، انسانیت کو فروغ دینے کی باتیں کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی باتیں کرتا ہے، وہ آپ کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامیابی ہے، قدم قدم اس کو اپنی منزل نہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے گزارش ہے کہ اس کائنات میں ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی قوت عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ آیت خان صاحبہ سے، جو اسلام آباد سے ایک معروف ہوسٹ اور اینکر پرسن ہیں، اس حوالے سے ان کی خدمات جانی پہچانی ہیں، جو بھی ہمارے احباب اس سے تعلق رکھتے ہیں یا جو سنتے ہیں تو وہ بخوبی جانتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترمہ آیت خان صاحب۔ وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہوگا کسی اور کو فی الحال آپ دعوت دیں۔ اچھا، انشاءاللہ جو ہی وہ تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گی۔ اب میں
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए हमारे यूएई शारजा से ताल्लुक़ रखते हैं बड़े मारूफ नात खां मोहम्मद अली कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही शफीक जनाब मियाँ मुनीर खान साहब को इस खूबसूरत चैनल के इनेकाद पर और इस बज़म के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह के हज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम ने दोनों जहानों में भलाइयाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे नाचीज़ की खुशबख्ती है कि आज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब की ज़ेर सरपरस्ती मुझे सरकार की सनागोई का शर्फ मैसर है और आज इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर साहब का ये खूबसूरत लिखा हुआ कलाम आपकी समातों की नज़र पेश करता हूँ। समात कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश मैं उनका जमाले रूहे ज़ैबा देखूं, काश मैं उनका जमाले रूहे ज़ैबा देखूं, अपनी आँखों से मैं अल्लाह का जलवा देखूं, अपनी आँखों से मैं अल्लाह का जलवा देखूं, अपनी आँखों से। हाथ आ जाए तेरी राह गुजर की माटी, हाथ आ जाए तेरी राह गुजर की मट्टी, जर्रे जर्रे से खुर्शीद उबरता देखूं, जर्रे जर्रे से। और आपकी नज़रे करम हो तो मेरी बात बने, आपकी नज़रे करम हो तो मेरी बात बने। पूरी होती हुई हर एक तमन्ना देखूं, पूरी होती हुई हर एक तमन्ना देखूं, काश मैं उनका
اور ان کی معصوم اداؤں کا خیال آتا ہے، ان کی معصوم اداؤں کا خیال آتا ہے، جب گلستان میں کوئی پھول مہکتا دیکھوں، جب گلستان میں اور مجھ عطا کار کا سرمایہ ہے نسبت تیری، مجھ عطا کار کا سرمایہ ہے نسبت تیری، ارے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ منہ غیر کے در کا دیکھوں، کیا ضرورت ہے کہ منہ غیر کے در کا دیکھوں، کاش میں ان کا، اور مقطع سماعت کیجئے کہ آرزو دل شہزاد یہی ہے آقا، آرزو دل شہزاد یہی ہے آقا، آرزو دل شہزاد یہی ہے آقا، کہ آپ ہوں دل میں مکین، آپ ہوں دل میں مکین، آپ کو تنہا دیکھوں، آپ ہوں دل میں مکین، آپ کو تنہا دیکھوں، کاش میں ان کا جمال روح زیبا دیکھوں، اپنی آنکھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کاش میں ان کا جمال رخ زیبا دیکھوں، اپنی آنکھوں سے میں اللہ کا جلوہ دیکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ انسان کو اللہ کا قرب بخشتی ہے، اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، دیکھیں نا، آپ جس انسان پر اعتماد کرتے ہیں پہلے اس سے محبت ہوتی ہے، اس کا کردار آپ کے دل میں بیٹھتا ہے، پھر اس کی گفتار آپ کے دل میں جگہ کرتی ہے، اس طرح اس کا ایک تقدس جیسے جیسے آپ کے دل میں پروان چڑھتا ہے ویسے
उसकी अहमियत और उसका मकाम आपके नज़दीक बड़ा होता चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जैसे जैसे इंसान के दिल में बढ़ती चली जाती है, उसकी नूरानियत बढ़ती चली जाती है, और यही मोहब्बत जो है अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का कुर्ब अता करती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करे, ईमान वालों, तो फिर तुम क्या करो, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। और जैसे जैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरे महबूब से बढ़ती चली जाएगी, मेरे महबूब से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, मेरे महबूब की आल से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, उनके असहाब से बढ़ती चली जाएगी, उनसे मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, उनसे प्यार करने वालों से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, फिर उससे आगे वालों से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यानी कि इबादत से भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन सब में, इबादत और सारी चीजों में बेहतरीन और आसान तरीका जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया वो ये है कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना रहा हूं। और इसी मोहब्बत और इसी महबूबियत को हासिल करने के लिए आज ग्लोबल न्यूज महफिल नात मुनक़िद कर रहा है। नात इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का एक बेहतरीन जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को हासिल करने के लिए इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तमाम तुरुक में से ये बेहतरीन तरीका है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, सामाईन, हाजरीन, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के लिए में गुलाह अक़ीदत पेश करने के लिए जमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने ग्लोबल न्यूज को अपने महबूब की शान बयान करने का मौका अता फरमाया, और ये बहुत बड़ी सादत है। और इस सादत के साथ जितने हाजरीन और एहतमाम करने वाले नात खां हजरात, गुफ्तगू करने वाले हजरात, सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब पर अल्लाह ताला का करम होगा, और ये करम है तो हुआ है। और इसे मजीद करम को हासिल करने के लिए अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे दरमियान सैयद शराफत अली साहब, रेडियो, टीवी, थिएटर के हवाले से ये एक खास काम है, एक ज़ौक़। इसके जरिए ये अपनी सकाफत को तारुफ करवाते हैं, और इस सकाफत के जरिए से लोगों को जो हमारे मुआशरा है, मुस्लिम मुआशरा है, उसकी सुबह शाम, दिन रात, उसकी ताजगी, उसकी हमीयत, उसका शऊर पैदा करती है। और गुज़श्ता 20 सालों से आप यहाँ यूएई में मौजूद हैं। यूएई में रहते हुए दुबई, शारजा या दीगर रियासतें जो हैं, उनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से और हमारे मुआशरे के हवाले से और जो हमारे मुआशरे की रूह रवां है गुफ्तगू, उसके हवाले से एक्ट करके अमली तौर पे लोगों के सामने अपने मुआशरे को पेश करते हैं और लोगों को अपने ही मुआशरे की तरफ लौट रखने और उससे मोहब्बत करने और उससे ताल्लुक को कायम रखने के लिए उनके शऊर को बेदार रखते हैं, कायम करते हैं। ये वाबस्तगी इंसान को इंसान बनाती है और अपने मुआशरे का वफादार बनाती है। हमारा मुआशरा बुनियादी तौर पर इस्लामी मुआशरा है। इसके अक़दार को जिंदा रखना, जहां पर और लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें सैयद शराफत अली साहब का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ यूएई में रहते हुए हमारे अपने लोगों को अपने मुआशरे से वाबस्ता रखना, ये बड़ी खिदमत की बात है। उनको अपने मुआशरे का शऊर बख्शना, अपने मुआशरे की खदो खाल बताना, अपनी तहजीब और सकाफत की सुबह शाम और उसकी नूरानियत से आगाह करना, ताकि कोई बच्चा हमारा कल जाके मुस्तकबिल में ये ना सोच सके कि हमें किसी ने क्या कुछ दिया,
نہیں, جب وہ کہیں بھی ہوگا اپنی عمر کے حصے میں تو ایک لمحے کو ضرور یاد کرے گا کہ ہاں ایک سید شرافت علی صاحب تھے، ان کی ٹیم تھی، یہ ایسے پروگرام کیا کرتے تھے تھیٹر کے حوالے سے. اب تھیٹر میں کام کیا ہے کہ اپنی ثقافت کو اپنے ہی لوگوں میں منتقل کر دینا اور دوسری ثقافت کے مقابلے میں، تاکہ بچے آنے والے وقت میں دیکھ سکیں کہ ہمارا ورثہ جو ہے کمزور نہیں ہے، ہم دوسرے ورثے کی طرف کیوں جائیں. اس سلسلے میں سید شرافت علی صاحب کی بڑی خدمات ہے، اور ویسے دیندار مزاج کے بندے، محبت والے آدمی اور محبت سے ملنے والے. ایک دفعہ ملے تو لوگ عرصہ یاد رکھتے ہیں کہ ہاں کسی سے ملاقات ہوئی تھی. آج گلوبل نیوز اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفل مبارکہ میں وہ اپنی طرف سے جو خراج گلہائے عقیدت لے کر تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ اپنے خیالات کا اظہار. جناب سید شرافت علی صاحب. ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے جس کا نام ابتدا سے بھی پہلے ہے. محترم جناب میاں منیر ہنس صاحب، محترم ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب، ملک اسلم صاحب، حمدانی صاحب اور میرے وہ تمام دوست جو اس محفل میں بنفس نفیس شریک ہیں، ان تمام لوگوں کو دلی مبارکباد. اور میں گلوبل نیوز کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب کا بہت دلی طور پر مشکور ہوں کہ اتنا مفصل انہوں نے میرا تعارف کرایا. میں کسی قابل نہیں ہوں، یہ تو تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، اس پروردگار کا کرم ہے. اور میاں منیر ہنس صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس بابرکت محفل میں انہوں نے مجھے شامل کر کے عشاق رسول کی فہرست میں ایک نام کا اور اضافہ کیا ہے. میاں منیر ہنس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گلوبل ہنس ایونٹ، پھر گلوبل نیوز ایونٹ، پھر یہ گلوبل نیوز ٹی وی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور آج کی یہ جو گلوبل نیوز ٹی وی کی لانچنگ ہے، اس کے حوالے سے دو بہت اہم باتیں ہیں. وہ یہ کہ آج اس کی لانچنگ کا جو پروگرام ہے، جس بابرکت محفل سے انہوں نے آغاز کیا، میری دلی دعا ہے اور میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ یہ ہمارا چینل جو ہے آپ کا گلوبل نیوز ٹی وی، جو کہ ہمارا بھی چینل ہے، وہ بہت زیادہ کامیابی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ملے گی. اور دوسرا یہ کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. یہ دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں، میرا خیال ہے کہ اس چینل کے لیے دونوں چیزیں بڑی لازم اور ملزوم تھی، جس کا میاں منیر ہنس نے خیال رکھا بہت زیادہ. میاں منیر ہنس صاحب کی چاہنے والوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. میرا خیال ہے کہ نیچے کہیں میرا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے. یہ جو کرونا اب تو میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دلائے اور ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ معمول پہ ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز ہم بہت جلد ملیں گے بھی. لیکن اس میں ایک مثبت بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ جسمانی طور پر ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، ہم بہت دور تھے، لیکن ذہنی طور پہ ہم تمام دوست بہت زیادہ قریب ہو گئے. یہ اس کا بہت زیادہ مثبت پہلو تھا. صرف بات یہ تھی کہ یہ جو وقت، جب ہمارے پاس وقت نہیں تھا اور ملنا چاہ رہے تھے، اب ملنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن ہم مل نہیں سکتے مجبوری کی وجہ سے. تو اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اپنے وقت کی تقسیم ایسے کریں کہ اس میں سے نفرت کے لیے وقت نہ بچے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثبت پہلو تھا. اور اس کے بعد اس کا ہوا کیا، پھر سوشل میڈیا نے جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور آن لائن پروگرام ہونے لگے. اور وہ آن لائن پروگرام ہوتے ہوتے اس طرح ہونے لگے سوشل میڈیا میں آن لائن پروگرام کہ اس کا ایک سمجھ لیجیے سونامی آ گیا. اس سونامی میں ایک ایسے چینل کی، ایک ایسے سوشل میڈیا کے چینل کی بہت سخت ضرورت تھی جو کہ ایک مکمل فل پیکج کلائے، جس میں ابتدا ہو رب جلیل کے نام سے، جس میں ابتدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس میں اسپورٹس پروگرام ہو، جس میں سیاسی پروگرام ہو، جس میں کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہو، اور جس میں انٹرٹینمنٹ ہو، جس میں ڈرامہ ہو، جس میں تھیٹر ہو. اور میں سمجھتا ہوں میاں منیر صاحب ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے تھے
اور انہوں نے یہ ٹی وی لانچ جو ہے گلوبل نیوز ٹی وی کا اناؤنس کر کے ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے جو اپنے ملک سے دور ہیں اور وہ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بہت بڑا ایک احسان کیا ہے، کیونکہ اس میں ملکی غیر ملکی ساری خبریں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے۔ کسی بھی آدمی کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم ہو، جس میں ڈاکٹر اکرم شہزاد ہیں، جس میں ملک اسلم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں، جس میں ہمدانی صاحب ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیم ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو چینل ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف چینل ہوگا، گلوبل نیوز ٹی وی، اور اس میں مکمل کمپلیٹلی کوریج ہوگی، لوگوں کو باخبر رکھے گا۔ آج کے دور میں باخبر رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس چینل کے ذریعے یہ کیونکہ ایک مکمل پیکیج ہوگا، اور میں اپنی طرف سے جو بھی میری ذات ہے، جو تھوڑا بہت مجھے کام آتا ہے، تو میں میاں صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز مستقبل میں جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں گا۔ اور جو تفصیلی میری تھوڑی بات چیت ہوئی میاں صاحب سے، میاں صاحب کے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، کچھ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کی ٹی وی کی طرح ایک ٹرانسمیشن ہو جو کہ مسلسل چلتی رہے، جس میں سارے پروگرام ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کیونکہ کامیابی تو ہو چکی ہے کہ آپ نے اس بابرکت دن اور اس بابرکت محفل سے اس کا آغاز کیا۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اچھی ٹیم ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو، اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کام مجھے آتا ہے، جو آپ اس قابل مجھے سمجھتے ہیں، برائے کرم مجھے حکم کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب، پلیز اوور ٹو یو۔ بہت بہت شکریہ جناب سید شرافت علی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں زندگی کو بابرکت فرمائے، اور یہ جو ہم نے کمیونٹی کے لیے گلوبل نیوز نے کوشش کی ہے، اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی کی جو منازل ہیں جن کو انسان سر کرنا چاہتا ہے وہ دور نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیم اچھی ہو تو کوئی منزل دور نہیں، 1000 میل کا فاصلہ ہو، آپ نے اگر ایک قدم بڑھا دیا تو 1000 نہیں رہا۔ آج اللہ کے پیارے نام سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ کوئی منزل دور نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی منازل ہیں وہ میرے پروردگار کی قبضہ قدرت میں، اور جب اس کی قدرت سے کام شروع کیا تو پھر کوئی تاخیر نہیں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترمہ نازیہ امین صاحبہ کو۔ نازیہ امین صاحبہ، انہوں نے کوئی تقریباً 28 زبانوں میں گیت گانے کی کوشش کی ہے، جس سے میں وہ کامیاب بھی ہوئی ہیں، اور آج ہماری اس محفل مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گانے کے لیے تشریف لائی، اور یہ وہ گیت ہے کہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، جس کی مقبولیت میں فرق نہیں آتا، اور اس کو پڑھنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں۔ دوسری تو ساری چیزیں ہیں، جب انسان کی موت واقع ہوگی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، نہ کفن کو جیب لگتی ہے، پیسہ لے کے چلا جائے گا، اور نہ کچھ اور لے جا سکتے، جہاں کی شہرت کسی کام نہیں، لیکن کوئی چیز اگر کام آتی ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کے محبوبین سے محبت کرنا، اور پھر اللہ کے رسول کے گیت گانا، پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں اور زیادہ شوق، ذوق اور شعور عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں محترمہ نازیہ امین صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ مجھے یہ موقع دینے کے لیے۔ آپ تمام بہت سینئر ہیں یہاں پر نعت خوانی میں، اور
حمد و ثنا کرنے میں پڑھنے میں. میں آپ سب سے بہت جونیئر ہوں، اس لیے کوئی بھی خطا ہو مجھ سے تو پلیز معاف کر دیجیے گا. میں ایک دعا پڑھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرمائے. آمین. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہے تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے تو صحت عطا کرے، جو مفلس ہے تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو نادان ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امن کی رضا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، خوشالا بغنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، خوشالا بغنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث ورا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں،
माशाल्लाह मोहतरमा नाजिया अमीन साहबा ने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा। अल्लाह ताला उनको मज़ीद ज़ौक़ अता फरमाए और बेहतरीन दुआ मांगी। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के हक़ में ये दुआ कबूल फरमाए, तमाम इंसानों के हक़ में दुआ कबूल फरमाए। बारगाह इलाही में दुआ मांगना ये भी बड़ी सादत की बात है। कोई मुश्किल आ जाए, अगर तबीयत गुमराही की तरफ चली जाए तो ये फिर इम्तिहान होता है बंदे का बड़ा मुश्किल से। अगर किसी मुश्किल में इंसान का रुझान अपने परवरदिगार की तरफ जाए तो ये फिर कुदरत की आजमाइश होती है और इस आजमाइश का बड़ा अजर है, अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। वक्त के दामन को सामने रखते हुए इख्तिसार की बड़ी ज़रूरत है। तो अब मैं हमारी एक और मेहमान मोहतरमा आयत खान साहिबा, जो मारूफ एंकर और होस्ट हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि महफिल नात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें इस शेर के साथ कि रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्तां से हम, सरकार आप खुद ही करम से नवाज दें, कुछ अर्ज कर सकेंगे ना अपनी जुबान से हम। मोहतरमा आयत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज महफिल नात जो है मुनक्कद की गई। मियाँ मुनीर खान साहब जो कि फ़ाउंडर हैं ग्लोबल न्यूज़ के, मैं उन्हें बहुत मुबारक पेश करती हूँ और मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। और यकीन जानिए कि मुझे इतनी खुशी है कि यूएई में रहते हुए वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को उन्होंने इतना प्रमोट किया और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में वो प्रमोट करें, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, और इस चैनल को बढ़ाएं आगे और इस पे लोगों को कंट्रीब्यूशन का जो है मौका दें, ऐसे इवेंट्स करवाएं जिसमें पाकिस्तानी जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज महफिल नात से इसका आगाज़ किया गया। अल्लाह ताला मुबारक करे। जुम्मे का दिन है, मेरी बेस्ट विशेस साथ हैं। थैंक यू। हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। जी मैं कह रही हूँ कि जो ग्लोबल न्यूज़ है उसके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं, आगे बढ़ें, फूलें, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे करें। पाकिस्तान के लिए भी, मैं इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ पर एक शो करती हूँ, मॉर्निंग शो करती हूँ। अगर उस पर भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें, इस चैनल को प्रमोट करना चाहें, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ पाकिस्तान के मीडिया से है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ ग्लोबल न्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं तो वहाँ पर हम भी उनका साथ दें। और जितनी काबिशें सब अपनी अपनी जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि सबकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, सब डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर एज एन कम्युनिटी काम करते हैं तो इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। और मियाँ मुनीर खान साहब को मैं फिर से मुबारक पेश करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी उन्होंने अपने आप को हमेशा बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आइंदा भी बेहतर प्रेजेंट करेंगे। मोहतरमा सिद्रा खान साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी इस ऑफर का कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो आपसे राब्ता करें या मियाँ साहब के या ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से जी आपसे राब्ता करें। रोज़ न्यूज़ इस्लामाबाद में मैं रोज़ न्यूज़ इस्लामाबाद में होस्ट करती हूँ, मेरा मॉर्निंग शो है। अगर आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा अपना मॉर्निंग शो है रोज़ न्यूज़ चैनल इस्लामाबाद में, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। हम जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। हमारा ताउन आपके साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। देखिए, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए राब्ता रखना बड़ा आसान है, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन वाला सिस्टम और इजी हो गया है। और पाकिस्तान से बाहर भी मैं आपको से एक बात बताऊं तो बहुत टैलेंट मौजूद है।
वहां पर बिल्कुल। कोशिश करते हैं, अच्छे लोग अच्छे आते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है, लेकिन यहाँ टैलेंट मौजूद है लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं। अगर प्लेटफॉर्म आप फराहम करेंगे तो आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे हर फील्ड में कि आपको खुशी होगी कि बिल्कुल। लोग बाहर रहकर भी इतनी मेहनत करते हैं और इतने मुंतजर हैं अपने पाकिस्तानी टीवी के और अपने पाकिस्तानी भाइयों के जो टीवी पे काम करते हैं बिल्कुल, उनको हम मौका चाहते हैं, फराहम करें। हाँ, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्रमोट हो, हाँ हर मुल्क बिल्कुल में प्रमोट हो, पूरी दुनिया में उनको माना जाए कि दे आर टैलेंटेड पीपल, दे कैन डू। क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन का दौर है तो हम सबको आगे स्ट्रगल करनी है, बिल्कुल। अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका ये पैगाम जितने लोग समाप्त कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी राब्ता करेंगे और ग्लोबल न्यूज के हवाले से इंशाल्लाह आपको बहुत सारा टैलेंट मिलेगा जो ग्लोबल हमारे न्यूज़ के मीडिया के साथ लिए। हमारी बेस्ट विशेस हैं और जी हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े इवेंट्स करवाए जाएँ यूएई में, दूसरे कंट्रीज़ में और हम सब बिल्कुल उस पे पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह बेशक मोहतरमा हम रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन आप समझे कि हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह नहीं, हम भी दिल हमेशा वही रहता है, जी, बिल्कुल। दिल हमेशा वही रहता है, उसी आबो हवा में रहता है और और आज उसी आबो आज हवा की बहुत अच्छा बदौलत लगा यहाँ आपने बहुत बिल्कुल और आज बड़ा अच्छा लगा आपने महफ़िल नात मुनक्किद करवाई और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात पढ़ी गई, बहुत अच्छा लगा सुन के। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि मैं उनको खुद कहूँगी कि थैंक यू आपने अपना कीमती टाइम दिया, पार्टिसिपेट किया और इस चैनल को वेब चैनल को मज़ीद बढ़ाएँ और इसको प्रमोट करें। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा थैंक यू। हुआ आपसे बात हुई इंशाल्लाह। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, आपके साथ मोहतरमा आयत खान साहिबा गुफ्तगू फरमा रही थी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं इस शेर के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे यहाँ लाहौर से बड़ी मारूफ नात खां मोहतरमा सिदरा इश्तियाक साहबा मौजूद हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। उनके इस्तकबाल के लिए इस महफिल में शिरकत के एक तवस्सुल के लिए एक शेर पेश करता हूँ। फिराक नबी में हर एक रात हमने गुजारी है करवट बदलते बदलते, फिराक नबी में हर एक रात हमने गुजारी है करवट बदलते बदलते, वो आलम रहा दिल की बेताबियों का कि बस रह गया दम निकलते निकलते। मोहतरमा सिदरा इश्तियाक साहब और मुनीर सर आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप जो है वो नया चैनल जो है वो बना रहे हैं और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में बहुत दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको बहुत कामयाबी दें आपके इस चैनल को और जितने भी हजरात आपके साथ हमेशा आते हैं आपसे प्यार करते हैं, अल्लाह तबारक ताला इन सबको भी सलामत रखे और जुम्मतुल मुबारक आप सबको मुबारक हो और सरकार की बारगाह में सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला करीमिना सल्ली अला मुहम्मदिन मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख करते
ہے مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، اور خیرات دیکھ کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دیکھ کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، تو آسماں کے دیکھ، بن مانگے خیر ملتی ہے، تو آسماں کے دیکھ، دل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، دل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، در پہ میرے حبیب کے آنسو بہا کے دیکھ، در پہ میرے حبیب کے آنسو بہا کے دیکھ، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، غالباً واصف علی واصف صاحب کا کلام تھا، بہت اچھا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نعت پڑھنے میں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے میں اور زیادہ شعور فہم عطا فرمائے۔ محترم سامعین، وقت کی تنگ دامانی تو ہر جگہ موجود ہے، اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، اس لیے میں سرور حسین نقشبندی صاحب کو بڑا ایک تفصیلی سا تعارف کروانا چاہتا تھا، کو اس کا استحقاق بھی رکھتی ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن چونکہ وقت کم ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے دور کے آج کے نوجوان شعراء میں
अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा अच्छा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह ताला उनके अशार और उनके जो पेश करते हैं कलाम, उनका अंदाज और उनकी इंफरादियत, उनकी अपनी शनाख्त है। हज़ूर नूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाने नात से वाबस्ता जितने लोग हैं, अल्लाह ताला ने सबको इज्जत व आबरू बख्शी। उनमें सरवर हुसैन नक्शबंदी आज के नौजवानों में बड़ा नुमाया मुकाम रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप शायर भी हैं, मुनफरिद अंदाज है और अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद इस्तिकामत अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का शऊर और उसकी मार्फत अता फरमाए, ताकि जैसी मार्फत जहन से नाजिल होगी वैसे ही गुफ्तगू करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं और हम आपकी आवाज़ और अपनी समातों को कशकोल बनाए बैठे। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अकरम शहजाद साहब, आपकी मोहब्बत का और आपके बहुत खूबसूरत अल्फाज का। आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई। अल्लाह करीम हुजूर के ज़िक्र की बरकतों से हम सबको फैज़ याब फरमाए, माला माल फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ चैनल का आगाज़ करने पे अपने बहुत ही मोहतरम जनाब मियां मुनीर हान साहब को। इनसे बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, बहुत पुराना है और साल हर साल से है। और उसका आज बहुत एक खूबसूरत इजहार हो रहा है। मैं बहुत नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और बड़ी मोहब्बत से मियां साहब आपको, आपके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपका खुशाइंद कदम है, बड़ा बरवक्त कदम है और उसका आगाज़ आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से कर रहे हैं। इस पर मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और आपकी कामयाबी के लिए, आपके तमाम रफ़ाका की कामयाबी के लिए बहुत दुआगो हूँ और इस महफिल की कबूलियत के लिए भी कि अल्लाह ताला इन सबको हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बरकतों का बायस बनाए, तोशाए आखिरत बनाए और हुजूर के ज़िक्र से हमेशा हमें फैज़ याब रखे। मैं एक नाते पाक के चंद अशार पेश कर देता हूँ। जायद फखरी साहब की नात है और इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अहले मोहब्बत का तरीका ये है कि कोई गम हो तो तब भी अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते हैं और कोई खुशी आए तो तब भी अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते हैं कि ये बरकतों के हुसूल का सबसे बेहतरीन जरिया है। तो इसी मजमून के चंद अशार जो मेरे पढ़े हुए हैं, बहुत मारूफ है, मैं पेश करके आपसे हाजिरी लगवाता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती हैं, इसी के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती हैं। नसीबों को जगाता है, नसीबों को जगाता है
محمد نام ایسا ہے نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر دعائیں میاں صاحب آپ کے لیے اور گلوبل نیوز کے لیے، آپ نے حضور کے ذکر سے اس کا آغاز کیا ہے، اللہ اس کی برکتوں سے آپ کو ہر قدم پہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دل چاہتا تھا سرور نقشبندی صاحب آپ کو سنتے طبیعت میں کیفیت پیدا کر دیا، اپنے روحانیت تو ہے لیکن اس میں بیداری پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت میں اور درخشاں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، بہت محبت ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ محترم ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ملک کے انتہائی ممتاز اور محترم نعت خواں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت ایک نثری حوالے سے پیش کرنے کے لیے مسز عائشہ منیر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، جزاک اللہ۔ بہت اچھا آپ کا یہ نعت کا آج تقریب تھی، ماشاءاللہ سے بہت سن کے اچھا لگا، اور تھینک یو، آپ لوگوں نے مجھے بھی جوائن کیا، آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ میں ہر ایک رات ہم نے گزاری ہے کروٹ بدلتے بدلتے، وہ عالم رہا دل کی بے تابیوں کا کہ بس رہ گیا دم نکل کے نکل۔ اب میں درخواست کروں گا گلوبل نیوز کے روح رواں جناب میاں منیر خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اظہار تشکر کے کلمات بھی عطا فرمائیں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی نقابت جو آج کی اس محفل نعت کی، اور جتنے بھی ہمارے نعت خان نے پڑھا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بابرکت کلام تو جیسے بھی پڑھا جائے خوبصورت کلام ہوتا ہے، لیکن آج کے نعت خانوں نے بھی بڑا ہی اچھا نعتیں پڑھی، اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گلوبل نیوز کو ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت اس محفل کو بنا دیا۔ انشاءاللہ گلوبل نیوز کی طرف سے، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے کووڈ-19 کی وجہ سے حالات اس طرح ہیں کہ فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اور تقریبات نہیں ہو رہی، اور جیسی حالات بہتر ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو پراپر پاکستان کے اندر اور خصوصاً مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے مختلف تقریبات گلوبل نیوز کی طرف سے کیا کریں گے، جس میں ہر طرح کی تقریبات ہوں گی اور سب کو دیکھنے کا، سننے کا اور ملنے کا بھی آپس میں موقع ملے گا۔ گلوبل نیوز آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اس بابرکت محفل میں شامل ہونے کی طرف وجہ سے، آپ کا سب کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جو پروگرام کے اختتام پر دو شعر سلام کے پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ السلام آمینہ کے نور عین، السلام آمینہ کے دل کے چین، یا الہی واسطہ زلف رسول، آل رسول، اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا اہتمام کرنے کے حوالے سے گلوبل نیوز اور اس کی ساری ٹیم کو اور ان کے خاندانوں کو میرے مولا برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اور گلوبل نیوز کو کامیابی اور کامرانی کے ہر منزل عطا فرما۔ یا اللہ کل مومنین مومنات کی خیر، کل مسلمین مسلمات کی خیر، یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر سب بلا اور سب کی خیر۔ میرے مولا پاکستان کے ہر گوشے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یو اے ای پر فضل و کرم فرما، عالم اسلام پر فضل و کرم فرما۔ یا اللہ اس کرونا مرض سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما، اور خصوصاً بالخصوص اہل اسلام کو اس کو نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد حمدا کثیرا کثیرا، وبرحمتک وبفضلک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور گلوبل نیوز کی طرف سے تمام ناظرین، حاضرین، سامعین سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے نقابت کی، اور سب کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تھینک یو اشتیاق حمدانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔